اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 282 اور 283 کا ترجمہ اور تشریح پیش خدمت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها واشہدوا اذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شہید وان تفعلوا فانه فسوق بکم واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم۔ ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تم کسی معین میعاد کے لیے ادھار کا کوئی معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تم میں سے جو شخص لکھنا جانتا ہو انصاف کے ساتھ تحریر لکھے، اور جو شخص لکھنا جانتا ہو لکھنے سے انکار نہ کرے۔ جب اللہ نے اسے یہ علم دیا ہے تو اسے لکھنا چاہیے، اور تحریر وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے حق واجب ہو رہا ہو، اور اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، اور اس میں کوئی کمی نہ کرے۔ ہاں، اگر وہ شخص جس کے ذمے حق واجب ہو رہا ہے ناسمجھ یا کمزور ہو یا تحریر نہ لکھوا سکتا ہو تو اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ لکھوائے، اور اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو۔ ہاں، اگر 2 مرد موجود نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان گواہوں میں سے ہو جائیں جنہیں تم پسند کرتے ہو، تاکہ اگر ان 2 عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے، اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، اور جو معاملہ اپنی میعاد سے وابستہ ہو چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اسے لکھنے سے اکتاؤ نہیں۔ یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف اور گواہی کو درست رکھنے کا بہتر ذریعہ ہے، اور اس بات کی قریبی ضمانت ہے کہ تم آئندہ شک میں نہیں پڑو گے۔ ہاں، اگر تمہارے درمیان کوئی نقد لین دین کا سودا ہو تو اس کو نہ لکھنے میں تمہارے لیے کچھ حرج نہیں ہے، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ لکھنے والے کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے نہ گواہ کو، اور اگر ایسا کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی، اور اللہ کا خوف دل میں رکھو۔ اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ ترجمہ ہے کہ اور اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو رہن قبضے میں رکھ لیے جائیں۔ ہاں، اگر تم ایک دوسرے پر بھروسہ کرو تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے وہ اپنی امانت ٹھیک ٹھیک ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو گواہی کو چھپائے وہ گنہگار دل کا حامل ہے، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 282 قرآن کی طویل ترین آیت ہے۔ اس آیت مذکورہ میں قانون معاملات، جن کو آج کل کے قانون میں معاہدات کہا جاتا ہے، اس کے اہم اصول کا بیان ہے، اور اس کے بعد ضابطۂ شہادت کے خاص اصول کا ذکر ہے۔ آج کل تو زمانہ لکھنے لکھانے کا ہے، اور تحریر ہی انسان کی زبان کی قائم مقام بن گئی ہے، لیکن آپ 1400 سال پہلے زمانے کی طرف مڑ کر دیکھیں تو اس وقت دنیا کا سب کاروبار صرف زبانی ہوتا تھا، لکھنے لکھانے اور دستاویز مہیا کرنے کا اصول نہ تھا۔ سب سے پہلے قرآن نے اس طرف توجہ دلائی ہے۔ قرآن فرماتا ہے، یعنی جب تم آپس میں ادھار کا معاملہ کیا کرو
کسی معین مدت کے لیے تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اس میں ایک اصول تو یہ بتلا دیا گیا ہے کہ ادھار کے معاملات کی دستاویز لکھنی چاہیے تاکہ بھول چوک کے انکار کے وقت کام آئے۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ ادھار کا معاملہ جب کیا جائے تو اس کا وقت ضرور مقرر کیا جائے۔ غیر معینہ مدت کے لیے ادھار دینا یا لینا دونوں جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے جھگڑے فساد کا دروازہ کھلتا ہے۔ پھر ساتھ ہی اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ضروری ہے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے۔ اس میں ایک طرف تو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ لکھنے والا کسی فریق کا خاص آدمی نہ ہو، غیر جانبدار ہو، اور دوسری یہ ہدایت کی گئی ہے کہ لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے کہ کسی ایک کو فانی نفع دینے کے لیے دائمی نقصان نہ کرے۔ اس کے بعد لکھنے والے کو ہدایت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو لکھنے کا ہنر دیا ہے، وہ لکھ سکتا ہے، تو اس کا شکرانہ ہے کہ وہ ضرور لکھے اور انکار نہ کرے۔ پھر اس کے بعد ایک خاص نقطے کی طرف یوں اشارہ کیا گیا ہے کہ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، یعنی وہ لکھوائے جس کے ذمے حق ہے۔ مثلا سودا خریدا اور قیمت کا ادھار کیا تو جس شخص کے ذمے ادھار ہے وہ دستاویز کا مضمون لکھوائے، کیونکہ اس کی طرف سے اقرار نامہ ہوگا، اور لکھوانے میں بھی یہ احتمال نہ ہو کہ کوئی کمی بیشی کرے، اس لیے فرمایا کہ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو آپ کا پروردگار ہے ڈرتا رہے اور حق لکھوانے میں ذرا بھی کمی بیشی نہ کرے۔ اس کے بعد معاملات میں کوئی گڑبڑ نہ ہو، اس کے لیے پھر یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر ادھار لینے والا کم عقل، سٹھیایا ہوا یا نابالغ بچہ ہو تو اس کے لیے دستاویز لکھوانے پر اس کو اگر قدرت نہ ہو تو اس کی طرف سے کوئی ایک ولی ہو جو مجنون اور نابالغ نہ ہو، اور وہ پھر اس کی طرف سے دستاویز کو ٹھیک ٹھیک لکھوائے۔ پھر آگے مزید بتایا گیا کہ دستاویز کو صرف کافی نہ سمجھیں بلکہ گواہ بھی بنا لیں، اور گواہ کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ 2 مرد ہوں، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ یاد دہانی اچھے سے رہ سکے۔ اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ گواہوں کو جب بلایا جائے تو وہ شہادت دینے سے ہرگز انکار نہ کریں۔ اس کے بعد آیت نمبر 283 میں 2 اہم مضمون بیان فرمائے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ ادھار کے معاملے میں اگر کوئی یہ چاہے کہ اعتماد کے لیے کوئی چیز گروی رکھ لے تو اس کی بھی اجازت ہے، مگر اس میں لفظ مقبوضہ سے اس طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ رہن رکھی ہوئی چیز سے نفع اٹھانا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ صرف اتنا حق ہے کہ اپنے قرض وصول ہونے تک اس کی چیز پر اپنا قبضہ جمائے رکھے، اور نفع حاصل کرنے کے بعد وہ اصل مالک کو واپس کر دیا جائے۔ دوسرا مضمون یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص کو کسی نزاعی معاملے کا صحیح علم ہو تو وہ شہادت کو نہ چھپائے، اور اگر اس نے چھپایا تو اس کا دل گنہگار ہے۔ دل کو اس لیے گنہگار فرمایا کہ کوئی شخص اس کو خالی زبان ہی کا گناہ نہ سمجھے، کیونکہ اول ارادہ تو دل ہی سے ہوتا ہے، اس لیے اول گناہ دل ہی کا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں ہر طرح کے لین دین میں مکمل انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔